خوشبو رمضان، خوشبو رمضان۔ بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خوشبو رمضان میں ہوں آپ کا میزبان یاسر علی۔ ناظرین کرام، وقفے کے دوران ہمیں خوبصورت مہمان نے جوائن کیا، صاحبزادہ پیر سید نوید حیدر شاہ کاظمی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری سے ہمارے پروگرام کے وقار میں اضافہ ہوا۔ بہت خوبصورت ثنا خوان ہیں، بڑے اچھے لب و لہجے میں نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے انہیں بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں نے علامہ صاحب کی جناب میں چلنا ہے، ان سے ایک سوال کریں گے، اس کے بعد شاہ صاحب سے نعت بھی سنیں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، ہمارا چونکہ موضوع ہے رمضان، اللہ کا انعام، تو یہ بتائیے کہ آپ اس انعام کے تقاضے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ انعام عطا کیا، جی اب اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ قدر کیسے ہوگی کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ہمیں رک جانا چاہیے، صحیح، اور جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ درست۔ رمضان المبارک میں دو عمل کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرنی چاہیے، اور دوسرا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جنت کی طلب کثرت سے کرنی چاہیے، اور جہنم سے نجات کی بھی دعا کثرت سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کتنا پیار کرتا ہے، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ایک بچھو ہے اور وہ آ رہا ہے نہر کی طرف۔ میں ڈر گیا، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں اس کے پیچھے چل دیا، ہاتھ میں میں نے کوئی ڈنڈا پکڑ لیا، لاٹھی پکڑ لی، اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں نہر پہ آیا تو دیکھا نہر کے کنارے ایک کچھوا ہے جو اس بچھو کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی بچھو آیا، کچھوے کی پشت پہ سوار ہوا اور اس نے اس کو نہر کراس کروا دی۔ نہر پار کر کے کہتے میں بڑا حیران ہوا، اللہ پاک نے یہ کیسا انتظام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بھی نہر کراس کی، پار کی، تو آگے دیکھا ایک درخت ہے اور اس درخت کے نیچے ایک انسان سویا ہوا ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ جو بچھو ہے یہ اس انسان کی طرف جا رہا ہے، اس کو نقصان پہنچائے گا۔ میں بڑا تیز بھاگنے لگا۔ فرماتے ہیں جب میں تھوڑا سا اور آگے گیا تو دیکھا کہ سامنے سے ایک کوبرا سانپ آ رہا ہے۔ پہلے ایک موت تھی، اب دو موتیں ہو گئیں، اور یہ دونوں جو ہیں اسی انسان کی طرف جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے پوری دوڑ لگا دی کہ میں جا کے کسی طریقے سے اس انسان کو بچا سکوں، لیکن وہ جو بچھو تھا اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں نے دیکھا اور میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس بچھو نے اپنا راستہ بدلا اور سانپ کی طرف ہو دیا، اور سیدھا جا کر اس بچھو نے سانپ کو ڈنگ مارا، اور وہ اتنا زہریلا ڈنگ تھا کہ سانپ وہیں لوٹ پوٹ ہو گیا، وہیں مر گیا۔ اور بچھو نے کیا کیا؟ واپسی کا رستہ لیا، واپسی آیا۔ فرماتے میں بھی پیچھے ہی تھا، واپس آ کے میں نے دیکھا کہ وہ کچھوا وہیں نہر کے کنارے اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ آیا، کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھا، اس نے اس کو نہر پار کروائی۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ جو بندہ ہے یہ کوئی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ میں جلدی سے گیا، میں نے کہا اس کی زیارت کرتا ہوں اور جا کر اس سے دعا کرواتا ہوں۔ میں گیا اور میں نے کہا ارے اللہ کے بندے، جب میں نے دیکھا تو وہ کوئی اللہ کا بندہ نہیں تھا، اس کے تو منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس کے منہ سے شراب نکل رہی تھی اور مدہوش پڑا تھا۔ میں نے اسے جگایا، کہا ارے اللہ کے بندے دیکھ، تو شراب پی کے سویا ہوا ہے اور وہ تیری حفاظت کیسے کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا سانپ مرا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے ذوالنون مصری گواہ ہو جاؤ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، انعام کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہیں، انہی تقاضوں میں سے ایک تقاضا علامہ صاحب نے ہمارے سامنے رکھا
ناظرین کرام چلتے ہیں گلہائے عقیدت کی طرف، اور وہ پیش کر رہے ہیں آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں 5 رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے صاحبزادہ پیر سید نوید حیدر شاہ صاحب کاظمی۔ بسم اللہ کیجئے شاہ صاحب۔ خاک طیبہ سے جو آتی ہے ہوائیں چھو کر بانٹ جاتی ہے مریضوں میں شفائیں چھو کر، ہو کبھی کعبہ طیبہ کا سفر قسمت میں عید سرکار کے روزے کو منائیں چھو کر، عید سرکار کے روزے کو منائیں چھو کر، نیند آ جائے مجھے روضائے اقدس پہ صفی زہے نصیب کے سرکار جگائیں چھو کر، زہے نصیب کے سرکار جگائیں چھو کر، خاک طیبہ سبحان اللہ، بڑی شائستگی سے، بڑی نفاست سے، بڑی عمدگی سے ثنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے صاحبزادہ پیر سید نوید حیدر شاہ صاحب کاظمی، جو کہ سلنا والی سے ہمارے مہمان ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج یہ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں رونق بخشی۔ ناظرین کرام آگے چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں علی حسنین آصف صاحب، جو کہ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب
دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، اور شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، چوما، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت کلام کے بعد ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا جاتا ہے۔ جڑے رہیے خوشبو رمضان سے۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔